اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین وامام المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اطاعت کرو ہماری، ہمارے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اپنے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کون ہیں؟ میں نے پہلے دن بھی بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں۔ مولا علی ہیں اور مولا علی کے 11 بیٹے، یعنی ہمارے 12 امام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولوی صاحب وسیع صاحب آگے تشریف لے آئیے، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑے سے قریب آ جائیں آپ لوگ، تھوڑے سے قریب آ جائیں، جو بیچ میں جگہ چھٹی ہوئی ہے اس لیے کہ لوگ بس اب آنا شروع ہو جائیں گے، پھر باہر تک لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ جتنے قریب آ کے بیٹھیں، اس لیے کہ نماز کے لیے حکم سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے جب جماعت میں کھڑے ہوں تو کاندھا کاندھے سے ملا رہے ہیں نہیں، اور پھر یہ تو فرشی اعضاء ہے، یہاں پہ اہل بیت بھی بیٹھیں، قریب آ کے بیٹھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے اولی الامر کے لیے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو یاد کرو۔ اس آیت کے متعلق ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں روایت نقل کی ہے، ایک شخص چھٹے مولا کے پاس آیا، اور عین و اخبار رضا میں 8ویں امام سے وہ روایت ہے اسی آیت کے متعلق، سنیے گا۔ چھٹے مولا کے پاس آیا، آنے کے بعد عرض کیا، مولا یہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ مولا نے کہا دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ کہ مولا دنیا والے تو یہی کہتے ہیں یہ نیک بیوی، یہ نیک اولاد، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ پھل، یہ میوے، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ مولا نے کہا ہاں یہ خدا کی نعمتیں ہیں، لیکن اس آیت میں جو لفظ نعمت آیا کہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور پڑھتے رہیے، تھوڑی سی صلواتیں پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہیں توجہ کیجئے گا، دیکھیں جنریٹر بھی چل گئے، جنریٹر کے استقبال میں ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ کیا مطلب؟ کون سی نعمتیں ہیں وہ؟
توجہ کیجئے گا. مولا نے کہا دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ کیا مولا دنیا والے تو یہی کہتے ہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ پھل ہیں، یہ فروٹ، یہ میوے، یہ نیک بیوی، نیک اولاد، یہ دنیا کی یہ ساری چیزیں یہ خدا کی نعمتیں ہیں. مولا نے کہا ہاں یہ خدا کی نعمتیں ہیں، لیکن اس آیت میں جو آیا کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے فضائل آل محمد کو یاد کرو. ارے نہیں پہنچے آپ. اللہ کہہ رہا ہے فضائل آل محمد کو یاد کرو. یہ جو آیا نا کہ تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. روایت پڑھ لیجئے، آیا ہے علی کی کون کون سی فضیلت کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد چھٹے مولا نے کہا کہ دیکھو ہم نے صرف تمہیں اپنے اتنے فضائل بتائے ہیں جتنی اہمیت سمندر کے سامنے قطرے کی ہوتی ہے. ایک قطرے کے برابر ہم نے تمہیں اپنی فضیلت بتائی ہے، اس لیے کہ تمہارے دل میں مرض ہے، تمہاری عقل ناقص ہے، تم ہمارے فضائل سننے کی قوت و طاقت نہیں رکھتے، تمہاری عقل ناقص ہے. اس کے بعد ملا باقر مجلسی نے بحر الانوار میں روایت نقل کی. مولا نے کہا سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا فرماتے ہیں وَإِذَا قَامَ قَائِمُونَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَؤُوسِ الْعِبَادِ فَجُمِعَ بِهَا عُقُولُهُمْ وَبِهَا أَحْلَامُهُمْ. امام نے کہا سنو جب ہمارا بیٹا مہدی منتقم خون حسین بقیت اللہ کہ جب قیام کریں گے علی رؤوس العباد، قائم تمہارے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھیں گے، اس وقت تمہاری عقل بالغ ہو جائے گی، اپنے اصل مقام پر پلٹ آئے گی. تب ہمارا بیٹا مہدی ہمارے تمام فضائل تمہارے سامنے پیش کرے گا. قائم آل محمد جب ظہور کریں گے تو اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سروں پر رکھیں گے. توجہ کیجیے گا. امام نے کہا اس وقت تمہاری عقل بالغ ہو جائے گی، اپنے اصل مقام پر پلٹ آئے گی، تب تم ہمارے فضائل کو قبول کر سکتے ہو. ابھی تو ہم نے سمندر کے سامنے قطرے کی جتنی اہمیت ہے اتنے فضائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں، اس میں بھی تم شک کرتے ہو. یا تو ہمیں گھٹا کر اپنے جیسا بنا لیتے ہو یا بڑھا کر ہمیں خدا سے ملا دیتے ہو. توجہ کیجئے گا. اب مولا نے کہا یا تو ہمیں بڑھا کر خدا سے ملا دیتے ہو یا گھٹا کر اپنے جیسا بنا لیتے ہو. نہ ہمیں غالی چاہیے نہ ہمیں مقصر چاہیے. ارے ذرا متوجہ رہیے گا بھائی. وہ لوگ کہ جو اہل بیت صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مول صاحب آگے تشریف آجی. مول صاحب آگے متوجہ رہیے گا تھوڑے سے. مولا نے کہا ایک گروہ وہ ہے کہ جو ہمیں بڑھا کر خدا سے ملا دیتا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو ہمیں گھٹا کر اپنے جیسا سمجھتا ہے، اپنی برابری پہ لے کر آتا ہے. اب سنیے گا وہ لوگ جو اہل بیت کو بڑھا کر خدا سے ملا دیتے ہیں، جناب امیر نے کیا حال کیا ان کا. ایک کتاب ہے الروضۃ فی فضائل امیر المؤمنین، اس کے لکھنے والے ابن شاذان قمی، انہوں نے روایت نقل کی. یہ جو نصیری ہے نا یہ وجود میں کہاں سے آئے سنیے گا. کہتے جب مولا جنگ نہروان سے پلٹ رہے تھے تو جب راستے میں مولا کا گزر مدائن سے ہوا اور مدائن میں طاق قصرہ میں مولا نے ایک کھوپڑی کو پڑے ہوئے دیکھا. وہ کھوپڑی انوشیروان بادشاہ کی کھوپڑی تھی. مولا کا پورا لشکر مولا کے ساتھ. سنیے گا کہ یہ نصیری کہاں سے ایجاد ہوئی اور مولا نے کیا حشر کیا ان کا. اور پھر ان کا بھی سنیے گا کہ جو اہل بیت کو اپنے جیسا کہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں. سنیے جب مولا نے اس کھوپڑی کو پڑا ہوا دیکھا پورا لشکر مولا کے ساتھ، مولا نے کھوپڑی کی طرف دیکھ کر کہا ہم سے گفتگو کرو، ہم سے بات کرو. کھوپڑی سے آواز آئی
सलाम हो जनाबे अमीर पर। अरे जरा मुतवज्जो रहिए भाई, मैं रिवायत सुना रहा हूं। सलाम हो जनाबे अमीर पर। फिर खोपड़ी से आवाज आई, या अली, काश हम आप पर ईमान लाए होते। अगर हम आप पर ईमान लाए होते तो ना हमारी हुकूमत जाती, ना हमारा ताज जाता, ना हमारी सल्तनत जाती। तवज्जो कीजिएगा, यानी जो अली पर ईमान न लाए, अगर जब मुखालिफ अली न हो, ना उसका तख्त रहता है ना उसका ताज रहता है। अरे जो अली पर ईमान न लाए उसका कुछ रहता नहीं, तो जो अली का हक खा जाए। तवज्जो कीजिएगा। फिर उसके बाद खोपड़ी से आवाज आई, सलाम हो जनाब अमीर पर, यकीनन आप ही मोमिनीन के इमाम हैं। फिर मौला ने पूछा, इस वक्त तुम कहां हो? खोपड़ी से आवाज आई, या अली, मैं जहन्नम में हूं, लेकिन जहन्नम की आग मुझे जलाती नहीं है। अरे जरा मुतवज्जो रहिएगा, मैं जहन्नम में हूं। किताब अर्रोज़तु फी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन किताब का नाम है ये। लिखने वाले इब्न शाहज़ान क़ुम्मी, बहुत बड़े पुराने अली मदीन गुजरे। तवज्जो कीजिएगा कि या अली, मैं जहन्नम में हूं, लेकिन जहन्नम की आग मुझे जलाती नहीं है। पूरा लश्कर खड़ा हुआ है। मौला ने पूछा, क्यों तुम्हें जहन्नम की आग नहीं जलाती? खोपड़ी से आवाज आई, या अली, इसलिए कि मैं अपनी कौम के दरमियान अदलो इंसाफ करता था, हक की बात कहता था, कभी लोगों के साथ जुल्म नहीं करता था। तवज्जो कीजिएगा, यानी अगर कोई काफिर अपनी काफिर कौम के साथ अदलो इंसाफ करे, तवज्जो कीजिएगा, अदलो इंसाफ करे, अदलो इंसाफ करे, अरे उसे जहन्नम की आग न जलाए। अगर अबू तालिब मोहम्मद के साथ ऐसा अदलो इंसाफ कि अपनी औलाद को बिस्तर से, तवज्जो कीजिएगा, उठाए, वहां मोहम्मद को लिटाए और मोहम्मद की जगह पर अपनी औलाद को, ऐसा अदलो इंसाफ। इमाम मुस्लिम ने जो रिवायत नकल की है, नाउज़ुबिल्लाह, कि हजरत, अल्लाह माफ करे, मैं बता रहा हूं इसलिए कि नॉलेज होना जरूरी है, खुदा लानत करे, कि हजरत अबू तालिब पर जो अज़ाब होगा, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा लानत करे, कि उन्हें आपके जूते पहनाए जाएंगे। ये इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में रिवायत नकल की है। कितने बड़े जाहिल थे हैं? अरे काफिर अगर अदलो इंसाफ करे, फिर सुनिए, यहीं पे बात आगे एक छोटी सी अर्ज कर दूं। हातम ताई का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना हातम ताई का, और फिल्में भी बनी है। रसूलुल्लाह से सवाल हुआ, अल्लाह के नबी, हातम ताई कहां है? तवज्जो, अल्लाह के नबी ने कहा जहन्नम में है। कहा अल्लाह के नबी वो इतना बड़ा सखी था, क्या उसका सखी होना लोगों को खाना खिलाया करता था, है नहीं, सखावत करता था, माल लोगों को दिया करता था। इतना बड़ा सखी था, क्या उसका सखी होना उसके काम नहीं आया? अल्लाह के नबी ने कहा हां, काम आया है। वो जहन्नम में है, लेकिन जहन्नम की आग उसे भी नहीं जलाती। तवज्जो कीजिएगा, यानी अगर काफिर, तवज्जो, काफिर काफिरों के साथ काफिर काफिरों को खाना खिलाए तो उसे जहन्नम की आग न जलाए। अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद को खाना खिलाए हैं? अब सुनिएगा, जब खोपड़ी से आवाज आई कि मैं जहन्नम में हूं, लेकिन जहन्नम की आग मुझे जलाती नहीं है, इतना कहना था, दो गिरोह बने जो मौला का लश्कर था। एक गिरोह ने कहा यकीनन, बेशक, जरूर, बेजरूर
آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ رسول کے جانشین ہیں. دوسرے گروہ نے کیا کہا کہ ہو نہ ہو تم ہی خدا ہو نہ ہو تم ہی خدا ہو. مولانا نے کہا تم مجھے خدا کیوں کہتے ہو؟ کہ کوئی انسان کہیں کھوپڑی سے گفتگو کر سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا, کیا کوئی انسان کہیں کھوپڑی سے گفتگو کر سکتا ہے؟ مولانا کا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے جب ہمارا غلام موسیٰ ایک درخت سے گفتگو کر سکتا ہے بھائی, میں نے پڑھا تھا نا پہلے مجلس میں, جو میں نے معراج کے اوپر مجلس پڑھی تھی جناب موسیٰ کی, وہ درخت والا فقل نالک اپنی جوتی اتار کے, کہ جب موسیٰ درخت سے بات کر سکتے ہیں, خدا درخت کے ذریعے, کہ میں کھوپڑی سے بات نہیں کر سکتا؟ یہی توجہ کیجئے گا. اسی طریقے کا جواب رسول اللہ نے بھی دیا تھا جب عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کی دنیا میں آئے. تو کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ بھائی عیسیٰ سے زیادہ حقدار تو آدم ہے, ان کے تو باپ نہ تھے, ان کی تو ماں بھی نہ تھی, باپ بھی نہ تھا. بھئی عیسیٰ سے پہلے تو آدم کو کہو. توجہ, اب انہوں نے کہا نہیں آپ اللہ ہیں. مولا نے کہا, فوراً مولا سجدے میں گرے. مولا نے کہا میں اللہ نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ ہی اللہ ہیں. مولا نے کہا مان جاؤ, تمہارا یہ عقیدہ تمہیں لے ڈوبے گا اور تمہیں جہنم میں لے جائے گا. پھر آخری مرتبہ کہتا ہوں میں اللہ نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں. توجہ کیجئے گا. اب اس کے بعد وہ پھر بھی نہ مانے. مولا نے ذوالفقار نکالی, ان پر حملہ کیا. روایت کے فکر ہے کچھ لوگ بھاگ گئے, کچھ کو مولا نے وہی واصل جہنم کیا. صرف مولا نے ذوالفقار سے وار نہیں کیا, جب انہیں ذوالفقار سے قتل کر دیا مولا نے آواز دی قمبر اب آگ روشن کرو. ارے نہیں پہنچا بھائی, آپ تو جناب امیر کو اللہ کا ولی ماننے والے ہیں نا, یہ نصیری تھوڑا ہی ہے. صلوات پڑھو نا محمد و آل محمد. چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کر حیدری. یا علی. توجہ کیجئے گا. مولانا فخر عالم صاحب آگے تشریف لے آئیے. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. بھئی توجہ کیجئے گا. کیا کہا مولا نے؟ کہ میں خدا نہیں ہوں, میں خدا کا بندہ ہوں. اور مولا نے صرف جسے بھی مارا تلوار سے مارا, لیکن جب نصیریوں کو مارا تو تلوار سے بھی مارا اور نظر آتش بھی کیا. جو مر گئے تھے, باقی جو بھاگ گئے دوسرے شہروں میں, یہاں سے ایجاد ہوئے یہ نصیری. اور آج شاعری میں لوگ کہتے ہیں یوں نصیری یوں. ارے جناب امیر کا صرف دشمن نہیں ہے, وہ جناب امیر کے خدا کا دشمن ہے. تو جو خدا کا دشمن ہو وہ علی کا دوست کیسے ہوگا؟ اور وہ لوگ دیکھیے جو اہل بیت کو اپنے برابری پہ لاتے ہیں یا اور گھٹا دیتے ہیں. ایک کتاب ہے مشارق انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین, اس کے لکھنے والے حافظ رجب برسی صاحب. روایت نقل ہوئی حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی, آپ کے نزدیک علی کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ کو علی سے کیا نسبت ہے؟ اللہ کے نبی کی تیوریوں میں بل پڑے. کیا ہو گیا ہے گروہ کو؟
اس کے متعلق سوال کرتا ہے، ارے جس کا مرتبہ خدا کے نزدیک میرے مرتبے جیسا ہو۔ توجہ کیجئے گا، مولا نے کہا تم پوچھتے ہو کہ علی کو مجھ سے کیا نسبت ہے، تو سنو، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے نسبت ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے نسبت ہوتی ہے۔ بھئی اگر سر کو بدن سے جدا کر دیا جائے، توجہ کیجئے گا، نہ سر کوئی کام کر سکتا ہے نہ بدن کوئی کام کر سکتا ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ الرسول نے کہا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت جو سر کو بدن سے نسبت ہے، اسی لیے علی کے بیٹے حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن سنا کے بتایا کہ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مصائب کا جملہ فضائل میں بیان کر رہا ہوں، صرف نوک نیزہ سے قرآن نہیں سنایا، شام غریبہ میں کٹی ہوئی گردن سے سکینہ کو آواز بھی دی۔ توجہ کیجئے گا، صرف نوک نیزہ سے قرآن نہیں سنایا، مصائب کا جملہ فضائل میں نے کہا، بتایا حسین نے، وہ تم ہو اگر تمہارا سر جسم سے جدا ہو جائے تو نہ تمہارا سر کسی کام کا نہ تمہارا جسم کسی کام کا۔ ہم وہ ہیں کہ اگر نوک نیزہ پر بھی ہوں۔ توجہ کیجیے، رسول نے کیا کہا؟ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے نسبت ہوتی ہے۔ توجہ، علی کو کیا کہا؟ سر۔ کان کہاں ہوتے ہیں؟ سر سے جڑے ہوئے، بھئی یہیں سے تو گردن کے اوپر سے تو سر شروع ہوتا ہے نا۔ اگر کسی کو آواز دیں گے، اگر کسی کو بلائیں گے، توجہ کیجئے گا، تو کہاں آواز دیں گے؟ کان میں آواز دے۔ رسول نے اپنا سر کہا ہے علی کو۔ لوگ کہتے تم یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے، ہم یا علی مدد کہہ کر ہی رسول اللہ کو آواز دیتے ہیں، اس لیے کہ رسول کے کان علی کا کان ہے۔ رسول نے اپنا سر کہا ہے، بھئی آواز کان ہی سے تو جاتی ہے، جب علی کو آواز دیں گے تو رسول سنیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر سنو۔ آج میں تھوڑی سی روایتی گفتگو کروں، روایت بیان کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر سنو، تم نے پوچھا کہ اللہ کے میرے درمیان علی کا کیا مقام و مرتبہ، تو سنو، جس سے علی راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے، توجہ، کون راضی؟ خدا راضی۔ جس سے علی ناراض اس سے میرا ناراض، جس سے میں ناراض اس سے خدا ناراض۔ پھر کہا سنو، جس نے علی کو دشمن رکھا اس نے مجھے دشمن رکھا، جس نے مجھے دشمن رکھا اس نے خدا کو دشمن رکھا، اور جو خدا کو دشمن رکھے وہ شیطان ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، میں روایت کے فکرے ہیں۔ خدا کے دشمن پر محشر کے دن ایک عذاب ہوگا، علی کے دشمن پر ڈبل عذاب ہوگا۔ ابھی میں حوالہ پیش کروں گا۔ علی کے دشمن پر ڈبل عذاب ہوگا خدا کے دشمن سے۔ آپ دیکھیں، ایک کتاب ہے، حوالہ پیش کر رہا ہوں، کتاب سنیے، پہلے کتاب کی اہمیت سنیے کہ کتنی بڑی کتاب ہے، پھر اس سے روایت پڑھوں گا۔ کتاب کا نام ہے سلیم بن قیس ہلالی۔ یہ کتاب امیر المومنین کے زمانے میں لکھی گئی ہے، شیعت کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ توجہ کیجئے گا، سب سے پہلی کتاب کون سی شیعت کی؟ سلیم بن قیس ہلالی۔ اب دیکھیں، میرے خیال سے شاید 2-4 مولوی حضرات جانتے ہوں گے، ورنہ شاید 1-2 لوگ جانتے ہوں گے، جانتے ہو۔ اس کتاب پر چھٹے امام کی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اہمیت بتا رہا ہوں کتاب کی، پھر حوالہ پیش کروں گا کہ اللہ کے دشمن پر ایک عذاب ہوگا، علی کے دشمن پر ڈبل عذاب ہوگا۔ اس پر تحریر لکھی ہوئی ہے کس کی؟ چھٹے امام کی۔ چھٹے امام نے کہا، گنگری والو سنو،
چھٹے امام کہتے ہیں جس نے بھی یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی نہیں پڑھی وہ ہمیں جانتا ہی نہیں۔ کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ امام کہہ رہے ہیں جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ ہمیں جانتا ہی نہیں، ہمیں پہچانتا ہی نہیں، ہمارے امر میں سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں پہنچا، جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی۔ پھر امام نے کہا سنو، یہ کتاب ہمارے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ توجہ، جب چوتھے امام کے سامنے یہ کتاب پیش کی گئی، چوتھے امام نے کتاب کو دیکھا، پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا اس میں کچھ نہیں لکھا مگر جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہے۔ توجہ، کتاب کی اہمیت سن لیا۔ اردو میں اس کا نام ہے اسرار امامت، فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اسرار آل محمد کے نام سے۔ توجہ کیجیے گا، اسرار امامت جو اردو میں تلخیص چھوٹی سی تقریباً 250 صفحات کی، اصل کتاب عربی میں ہے۔ اب سنیے گا روایت پیش کرو، کتنی اہم کتاب ہے۔ اب سنیے اس سے روایت، اللہ کے دشمن پر کتنے عذاب ہو گئے؟ ایک۔ علی کے دشمن پر ڈبل عذاب ہوگا۔ بھائی ذرا متوجہ رہیے گا، لطف آنے والا ہے۔ سلیم کہتے میں مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا تھا، وہی جناب امیر بھی کھڑے تھے۔ جناب امیر نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد سے باہر جا رہا تھا۔ جناب امیر نے کہا سلیم اسے پہچانتے ہو؟ بھائی لطف آئے گا، غور سے سنیے گا۔ سلیم اسے جانتے ہو؟ سلیم نے کہا ہاں مولا میں اسے جانتا ہوں۔ کہ سلیم سنو، جب محشر کے دن خدا کے دشمن ابلیس کو لایا جائے گا تو وہ آگ کی ایک زنجیر میں ہوگا، جب اسے لایا جائے گا تو یہ آگ کی 2 زنجیروں میں ہوگا۔ ارے ذرا متوجہ رہیے گا بھائی، میں روایت پیش کر رہا ہوں۔ جب اسے لایا جائے گا تو یہ آگ کی 2 زنجیروں میں ہوگا۔ ایک مرتبہ ابلیس حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہے گا ارے تو کون ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ارے میں نے پوری مخلوق خدا کو بہکایا، میں آگ کی ایک زنجیر میں، تو کون ہے کہ تجھے آگ کی 2 زنجیروں میں لایا گیا؟ آخری آدمی تک سے توجہ۔ امام نے کہا اس وقت یہ اقرار کرے گا، کہے گا میں خلافت کا غاصب ہوں، سیدہ کا قاتل۔ بھائی ذرا متوجہ رہیے۔ علی کی بات صحیح ہے، علی مولا، علی مولا، علی حکم الہی ہے، علی مولا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا۔ نعرہ حیدری، یا متوجہ رہیے۔ سلوات اللہ امام نے کہا اس وقت یہ قبول کرے گا اور کہے گا میں خلافت کا غاصب ہوں، بنت رسول کا قاتل ہوں۔ آگ کی 2 زنجیروں میں لایا جائے گا اسے۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا توجہ کیجیے، ایک بات اور عرض کر دوں میں، اللہ نے جہنم کی آگ انشاءاللہ 7 محرم میں انشاءاللہ میں پڑھوں گا پوری مجلس جنت کے اوپر، اللہ نے جہنم کی آگ علی کے شیعوں پر حرام قرار دیے، لیکن ہم سے کیا کہتے ہیں کہ تم جاؤ گے جہنم میں، تم ہو جہنمی۔ ایک بچہ توجہ کیجیے گا، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک اقرار کر لیا کہ اگر میں نے پہلے بتا دیا علی کے شیعوں پر، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے،
لیکن اب سنیے ایسے ایسے بھی علی کے چاہنے والے گزرے ہیں، انہوں نے لوگوں کے تانے سن کے یہاں تک کہہ دیا سنو اگر علی کی محبت میں جہنم میں بھی جانا پڑے۔ سنیے ایک بچہ جس کی آگرہ میں ولادت ہوئی 15-16 سال کا ہوا تو دہلی پہنچا، بلی ماران ہے کون؟ حضرت اسد اللہ خان مرزا غالب، جانتے ہیں سبھی لوگ؟ اب سنیے گا، غالب نے ایک شعر کہا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں۔ جب غالب نے یہ شعر لکھا اس زمانے میں غیروں کا مرکز تھا بھوپال، توجہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، مرکز تھا مفتیوں کا مرکز کیا تھا پہلے؟ بھوپال۔ جب ابقات الانوار لکھی میر حامد حسین نے اس زمانے کی بات، اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں، اور میر انیس بھی اس زمانے میں زندہ ہے لکھنؤ میں، تب کی بات کر رہا ہوں۔ اب سنیے گا، جب غالب نے یہ شعر لکھا تو مفتی اعظم بھوپال نے جب یہ شعر سنا تو مفتی اعظم نے غالب کو ایک خط لکھا۔ خط ابھی بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں موجود ہیں دونوں، مفتی صاحب کا بھی غالب صاحب کا بھی، دونوں خط موجود ہیں۔ اب سنیے لطف آئے گا۔ جب مفتی نے یہ شعر سنا غالب کا تو غالب کو خط لکھا کہ غالب تم یوں تھے یوں تھے یوں تھے یوں تھے یوں تھے، تھے یا نہ تھے؟ تم یوں تھے، اتنے برے تھے اتنے برے تھے، ہم نے سوچا شاید تم رحمت خدا سے بچ جاؤ، لیکن غالب اب تم نے جو یہ کہا نا بندگی بوتراب، اب تم نے کیا ہے شرک اور تم ہو گئے مشرک، اب تو تم 100% کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے۔ اب مفتی صاحب نے سوچی تھی جب غالب میرا خط پڑھیں گے اور غالب دعا سلام لکھنے کے بعد معذرت کریں گے، کہیں گے حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، جوشوں میں مبالغہ کر دیا، غالب کا خط پڑھ رہا ہوں بہت شارٹ کر کے، اس لیے کہ مجھے 25 منٹ بچی ہے 3 بجنے میں، مجھے 25 منٹ کے اندر مجلس کو پورا تمام کرنا ہے۔ سنیے گا، اب غالب لکھتے ہیں نہ دعا نہ سلام، متوجہ رہیے گا۔ غالب نے سب سے پہلا جملہ لکھا، ارے او مفتی تو کیا جانے کہ ساقی کوثر کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ارے خواتین کے حیض کے مسئلے میں صبح و شام الجھے رہنے والے مفتی، تجھے کیا معلوم کہ ابو طالب کے لال کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو نے کہا کہ میں نے شرک کیا ہے، میں متوجہ رہی، لطف آئے گا، تو نے کہا کہ میں نے شرک کیا ہے، کیا تجھے شرک کی ڈیفینیشن، تعریف، پریبھاشا ارے معلوم بھی ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے، صلوات پڑھے محمد والے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی 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 نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہ سنیے گا، کیا تجھے شرک کی پریبھاشا، ڈیفینیشن، تعریف معلوم بھی ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے مشرک کسے کہتے ہیں۔ غالب کی تعریف سن لیجئے، توجہ کیجئے، ڈیفینیشن سن لیجئے شرک کی۔ گنگھر والوں اگر شام تک بھی داد دیتے رہے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ غالب نے کہا سن، جو کسی کو خدا کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک،
جو رسول کی رسالت میں شک کرے، ارے نہیں پہنچے آپ، جو رسول کی رسالت میں شک کرے وہ مشرک۔ اب سنیے غالب کا جملہ، آخری آدمی تک سے توجہ۔ غالب نے کہا سن، جو علی کی خلافت میں کسی کو شامل کرے، توجہ، کہ جو علی کی خلافت میں کسی کو شامل کرے، کسی اور کو علی کے علاوہ خلیفہ مانے، وہ ہے مشرک۔ اب غالب آگے لکھتے ہیں کہ مفتی تو نے کہا، بھائی سنیے گا لطف آئے گا، تو نے کہا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اب میں خود اسد اللہ خان مرزا غالب یہ تمنا کرتا ہوں، لطف ہے خدا کی قسم، غور سے سنیے گا، میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ خدا مجھے جہنم میں داخل کرے تاکہ میں جہنم کا ایندھن بنوں اور تجھ جیسے دشمنان علی کا کلیجہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ۔ دیکھیں جب نعرہ حیدری خصوصی طور پر لگا کریں تو صرف منہ سے نہ بولا کرو، ہاتھوں کو اٹھا، ہاتھوں کو بلند بھی کیا کرو، اس لیے کہ غدیر کے میدان میں رسول نے فقط زبان سے نہیں کہا، علی کو ہاتھوں پر بھی اٹھایا۔ یہ جو تم ہاتھوں کو اٹھاتے ہو نام علی پر، یہ سنت رسول ہے، تو شرمایا نہ کرو، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کرو۔ اجازت ہوتا ہے میں نعرہ لگا دوں، ہے نعرہ حیدری۔ توجہ، اور غالب نے شعر بھی کہا اس پر، پورا اسی کو شاعری میں ڈھال دیا کہ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کے کلیجے جلا سکوں۔ شعر بھی کہہ دیا غالب نے۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے، پھر بہت ساری چیزیں نکل کے آ جائیں گی، بہت سارے لوگوں پہ بہت سارے الزامات لگے ہیں، نہیں لگانے والوں نے تو جناب مختار کے خلاف تک لکھ دیا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دشمنی تھی ہے۔ بس میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر غالب شیعہ نہیں تھے بس اتنا مجھے بتا دو کہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ذوق دہلوی نے کیوں نہ جانے دیا؟ جب تک زندہ رہے صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کے قریب نہیں جانے دیا ذوق دہلوی نے، جب تک زندہ رہا۔ جب ذوق دہلوی مرا ہے اس کے بعد گئے۔ اور غالب نے، اور دیوان آپ کو مل جائے گا پلے اسٹور پہ، غالب نے اس میں اشعار تک کہے۔ حاکم شام کے لیے کیا کہا غالب نے؟ کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو اجتہاد تھا، اپنا اجتہادی خطا تھی۔ غالب حاکم شام کو کیا کہہ کے یاد کرتے؟ غالب نے کہا، تب صلوات پڑھے محمد والے محمد میں۔ حاکم شام کو غالب کیا کہتے سنیے، غالب نے کہا یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین۔ ارے نہیں پہنچے آپ، غالب دشمن دین کہہ رہے حاکم شام کو۔ غالب نے کہا یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، کہ علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ ارے یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے کر ہم برا کہیں اس کو، ہے برا نہ مانیے کر ہم برا کہیں اس کو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر، علی کا مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو؟ سنو، علی کا کوئی شیعہ، کوئی چاہنے والا مرتا نہیں، دنیا سے رخصت نہیں ہوتا
جب تک کہ وہ 3 کام نہ کر لے. میں بہت مشکل گفتگو کرنے جا رہا ہوں. رسول نے کیا کہا کہ جب تک 3 کام نہ کر لے تب تک مرتا نہیں ہے. کیا کیا کہ سنو، جب تک وہ درخت طوبا کا پھل نہ کھا لے، آب کوثر سے سیراب نہ ہو جائے، آب کوثر نہ پی لے، اور جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. 3 چیزیں بتائیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول تو کہہ گئے صادق القول ہیں، رسول تو جھوٹ بول نہیں سکتے ہیں بھئی، رسول تو وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے. کیا آپ نے آج تک کسی ایسے علی کے شیعہ کو دیکھا کہ جس نے مرنے سے پہلے درخت طوبا کا پھل کھایا ہو، جنت میں اپنا گھر دیکھا ہو، آب کوثر پیا ہو؟ دیکھا کسی نے؟ ایک شخص چھٹے مولا کے پاس پہنچا اسی حدیث کو لے کے پوری، اور جانے کے بعد کہا مولا آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ علی کا چاہنے والا، علی کا شیعہ، صلوات پڑھے محمد. اللہ. اب سنیے گا کہ مولا ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ کوئی علی کا شیعہ مرتا نہیں چاہنے والا جب تک کہ آب کوثر سے سیراب نہ ہو جائے، درخت طوبا کا پھل نہ کھا لے، جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. مولا ہم نے نہیں دیکھا، جبکہ رسول تو جو کہتے ہیں وہ تو وہی ہوتی ہے، وہ تو سچ ہوتا ہے. مولا نے کہا سنو، جب کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب پہ ہو، چاہے وہ کسی کا بھی ماننے والا ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، جب وہ اس کی موت کا وقت آتا ہے، اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، جب ملک الموت اس کے روبرو سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو خدا وقت کو روک دیتا ہے. خدا وقت کو، بھئی معراج یاد ہے نا، اتنی دیر میں گئے کہ بھی بستر بھی گرم تھا، گھنٹی بول رہی تھی، واپس پلٹ آئے، خدا نے وقت کو روک دیا تھا. اسی طریقے سے خدا وقت کو روک دیتا ہے. ملک الموت سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں جس کی روح قبض، جو مرنے والا ہوتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے وہ آتا ہے، اس پر خدا پیاس کی ایسی کیفیت طاری کرتا ہے کہ کوئی انسان اس پیاس کی کیفیت کو درک نہیں کر سکتا. چچا سونا مردوں پہ حرام ہے، صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. توجہ کیجئے گا. مولا نے کہا سنو، جب اللہ روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجتا ہے، جس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتا ہے، جب اس کی نظروں کے سامنے ملک الموت آتا ہے، خدا فوراً وقت کو روک دیتا ہے، اور مرنے والے پر، جس کی روح قبض ہونی ہوتی ہے، اس پر پیاس کی ایسی کیفیت، ایسی شدت طاری ہوتی ہے، کوئی انسان اس پیاس کا تصور نہیں کر سکتا، درک نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا. امام نے کہا اس کا جگر جلنے لگتا ہے. امام کہتے اسی وقت ابلیس اپنے ہاتھ میں ایک پانی کا آب کا کوزہ لے کر آتا ہے، مرنے والے سے پوچھتا ہے کیا تجھے پیاس لگی ہے؟ امام نے کہا کوئی بھی ہو، سب یہی کہتے ہیں ہاں میں پیاسا ہوں. توجہ. اس کے بعد ابلیس کہتا پانی چاہیے؟ مرنے والا کہتا ہاں یہ پانی مجھے دے دو. ابلیس کہتا ایک شرط پا، علی کی ولایت مجھے لوٹا دو. ارے ذرا متوجہ رہیے گا، علی کی ولایت مجھے لوٹا دو. امام کہتے اکثر لوگ اس ایک کوزے پانی کے عوض ہماری ولایت کو بیچ دیتے ہیں. جن کے پاس ہوتی نہیں تو ہوتی ہی نہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کی بات نہیں کر رہا، جو دنیا میں ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں،
امام کہتے ہیں لیکن جو ہمارا حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے، جب اس کے پاس ابلیس آتا ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے، ابلیس اس سے پوچھتا ہے پانی چاہیے، ہمارا چاہنے والا کہتا ہے ہاں میں پیاسا ہوں، یہ پانی مجھے دے دو۔ ابلیس کہتا ہے ایک شرط پا، علی کی ولایت مجھے لوٹا دو۔ امام کہتے ہیں ہمارا چاہنے والا کہتا ہے اے ابلیس تیری ماتم میں بیٹھے، ارے چند قطروں کے عوض تو ہم سے علی کی محبت، چند قطروں کے عوض تو ہم سے علی کی محبت خریدنا چاہتا ہے۔ امام کہتے بس اسی وقت اللہ 3 فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایک کے ہاتھ میں آب کوثر کوزہ ہوتا ہے جس میں آب کوثر ہوتا ہے، اور ایک کے پاس درخت طوبہ کا پھل ہوتا ہے، اور ایک کے پاس ایک تحریر ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ جنت میں تمہارا گھر ہے، تمہارا محل ہے۔ اس کے بعد روح قبض ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ بس ایک روایت، اس لیے کہ صرف 10 منٹ بچی ہے، مجھے نکلنا ہے، لیکن صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ آج وقت نہیں، لیکن پھر بھی ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب، بس ایک مختصر سی روایت اور پھر انشاءاللہ دوسری طرف چلتے ہیں۔ بلکہ روایت نہیں، میں ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں، اور زیادہ چھوٹا ہے ورنہ پھر بات بہت طولانی ہو جائے گی، اسے انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ سلونی کا دعویٰ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ جناب امیر نے۔ توجہ کیجئے گا، جو میں نے کہا نا، جو گھٹانے پہ آتے ہیں وہ اپنے جیسا کر لیتے ہیں، جو بڑھانے پہ آتے ہیں وہ خدا بنا لیتے ہیں، لیکن جو علی کے حقیقی شیعہ ہوتے ہیں، جو حقیقی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دشمنان علی کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ توجہ بھائی، سبط ابن جوزی جس کی بہت مشہور کتاب ہے تذکرۃ الخواص، اس کا دادا، اس کا بیٹا بغداد کے رہنے والے تھے، اس کا پوتا ابن جوزی وہ تو شیعہ ہو گیا تھا۔ توجہ کیجیے گا، سبط ابن جوزی بڑا نام اہل سنت کا، مشہور کتاب ہے اس کی تذکرۃ الخواص۔ یہ مسجد بغداد کے منبر پر پہنچا اور اس نے مسجد کے منبر سے کھڑے ہو کر کہا سلونی سلونی، ارے ذرا متوجہ ہو جائیے، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اب لوگوں میں شور ہونے لگا، بھئی آج تک علی کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، آج سبط ابن جوزی نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ عرب میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ مسجد میں مرد و خواتین ساتھ ہوتے ہیں، پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس سائڈ خواتین ہوتی ہیں، مان لیجیے اس سائڈ مرد، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہندوستان میں شاید کہیں ہو، زیادہ تر یہ رواج ہے نہیں کہ مسجد میں یا جمعے میں خواتین نماز پڑھیں، لیکن عرب میں، ایران میں یہی ہے، پہلے رسول اللہ کے زمانے سے ہی۔ توجہ کیجیے، بارہا کلچر ہوتا ہے وہ۔ جب اس نے دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھو، پردے کے پیچھے سے ایک محبہ علی اٹھی، اٹھنے کے بعد کہا سبط ابن جوزی تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جو چاہو پوچھ لو، جبکہ میرے مولا کے علاوہ آج تک یہ دعویٰ کسی نے کیا نہیں۔ اچھا اگر تم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے تو میں تم سے 2 سوال پوچھتی ہوں، کیا جواب دینا چاہو گے؟ بھائی ذرا متوجہ رہیے گا، کیا جواب دینا چاہو گے؟ کہاں پوچھو۔ کہ پہلا سوال یہ بتاؤ، بہت پیار سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا یہ واقعہ یا روایت صحیح ہے؟ علامہ طبری نے بھی یہ بات جو میں یہاں پہ بولوں گا نا نقل کی تاریخ طبری میں، سنیے گا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے کہ خلیفہ ثالث کو بعض مسلمانوں نے قتل کر دیا؟ حضرت عثمان کی بات، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ کہ بعض مسلمانوں نے قتل کر دیا اور 3 دن تک ان کا جسم گلی میں پڑا رہا،
کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھائی سب مانتے ہیں اس بات کو، تو کہاں یہ بات صحیح ہے؟ کہ علی کہاں تھے؟ کہ علی اپنے گھر میں مدینے میں تھے۔ کہ 3 دن تک پڑا رہا؟ ہاں۔ علی کہاں تھے؟ کہ اپنے گھر میں۔ کہ پڑا رہا 3 دن تک؟ کہاں؟ کہ علی کہاں تھے؟ کہ اپنے گھر میں۔ بولے اچھا ایک سوال، بھائی توجہ کیجئے گا تبھی لطف آئے گا۔ کہ ایک سوال اور بتاؤ، کیا یہ بھی روایت صحیح ہے جب سلمان مدائن میں دنیا سے رخصت ہوئے، علی کو جو ہی خبر پہنچی، یا تو علی مدینے میں تھے یا علی کوفے میں تھے، جو ہی خبر پہنچی فوراً علی مدائن پہنچے؟ ارے نہیں پہنچے آپ، فوراً علی مدائن پہنچے، سلمان کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ توجہ کیجئے گا، سلمان پہ نماز پڑھائی، وہاں 3 دن تک پڑا رہا، علی گھر میں بیٹھے رہے۔ بھائی ابھی باہر والے نہیں پہنچے۔ اسلام کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا جسم پڑا ہے تو اسے دفن کرنا واجب ہوتا ہے۔ علی گھر میں بیٹھے رہے، جسم پڑا رہا۔ یہ بتا، یا علی سامنے والے کو مسلمان نہ مانتے تھے یا اسلام کا مسئلہ نہ جانتے تھے؟ ارے بھائی میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، بھائی بتاؤ۔ علی گھر میں بیٹھے رہے، 3 دن تک پڑھا رہا، اور وہاں علی مان لے کوفے میں تھے، مدائن تقریباً 90 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور۔ اور جانتے کیا سکے جناب امیر، روایت کی فکر ہے، ایک قدم کوفے میں تھا، دوسرا قدم رکھا مدائن میں۔ جناب سلمان جس گھر میں تھا اس کے دروازے پہ کھڑے، کہتے دق الباب کیا، اندر بھی جا سکتے تھے لیکن بغیر اجازت کے۔ ارے ذرا متوجہ رہیے گا، دق الباب کیا، فوراً سلمان کے غلام نے دروازہ کھولا۔ کہتے مولا نے بس گھر میں قدم رکھا ہی تھا، سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ارے نہ جانے کہاں ہے آپ، سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے۔ مولا نے کہا سلمان اپنی اصل حالت تو واپس پلٹ گئے۔ سلمان لیٹ گئے۔ توجہ کیجئے گا کہ یہ بتا، یا تو علی اسے مسلمان نہ مانتے تھے یا علی شریعت کا مسئلہ نہ جانتے تھے۔ اگر یہ کہے علی مسلمان نہ مانتے تھے تو بھی جان آفت میں، بھائی خلفائے راشدین کو حق پہ مانتے۔ اگر یہ کہے علی مسئلہ نہ جانتے تھے تو بھی جان آفت میں۔ میں نے کہا خلفائے راشدین کو حق پہ جانتے ہیں، اب کیا کرے؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، غصے میں آ کے کہا، خدا کی قسم بد آخری جملے، غصے میں آ کے کہا، اے خاتون، تو جو یہ نامحرموں کے مجمع میں مجھ سے گفتگو کر رہی ہے، اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ خدا کی لعنت، اگر اپنی اجازت سے آئی ہے تو تجھ پہ خدا کی لعنت۔ محب علی نے کہا یہ بتا، جمل کے میدان میں شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا اپنی اجازت سے؟ ارے شوہر تو تھے نہیں، اپنی اجازت سے آئی تھی، اب بتا کر دے لانا۔ بھائی شوہر تو تھے نہیں، اپنی اجازت سے آئی تھی، اب جو کام تم ہمارے لیے کرو بھئی خود ہی کر لو، ہے بھئی اپنی اجازت سے آئی تھی، اب خود ہی وہ کام کر لو۔ لکھا ہے شرمندہ ہوا، ممبر سے اترا، نہ چوں نہ چرا، سیدھا گھر چلا گیا۔ ایسے ہوتے ہیں علی کی چاہنے والی مرد تو مرد، اگر کسی خاتون کے دل میں بھی حقیقی علی کی محبت آ جائے تو بڑے بڑے عالم دین، بہت بڑا عالم دین کو سبط ابن جوزی بہت بڑا نام ہے برادران اہل سنت کیا، جو آپ 15-20 بڑے نام نکالیں گے نا ان میں سے ایک ہے۔ امام مسلم کے زمانے سے اگر آپ اٹھائیے اور جو بڑے اگر آپ 10 یا 15 نام نکالیں گے ان میں سے ایک مشہور ترین نام ہے سبط ابن جوزی کا۔ اس طریقے سے ذلیل کر دیا گیا۔ عزیزوں میں پڑھتا، لیکن چونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، مجھے صحیح 3 بجے یہاں سے نکلنا تھا لیکن ابھی بھی لیٹ ہو جائے گا۔ آج 4 محرم ہے،
آپ لوگ مستقل مجالس سن رہے ہیں. عزیزارو، آج جن دو شہزادوں کے مجھے مصائب پڑھنے ہیں، بڑی غربت کا زمانہ دیکھا ہے ان دونوں بچوں نے. روایت کے فکرے ہیں کہ جب جناب مسلم کوفے پہنچے تھے، جب جناب مسلم نے نماز پڑھائی، جب لوگ جناب مسلم کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اسی وقت جناب مسلم کے دو شہزادے جناب مسلم سے جدا ہو گئے تھے. روایت کہتی ہے رات بھر دونوں ننھے بچے کوفے کی گلیوں میں اپنے بابا کو ڈھونڈتے رہے، لیکن مسلم انہیں نظر نہ آئے. کہتے جب مسلم کو شہید کیا گیا، کہتے ایک جگہ پہ دونوں بچے چھپے ہوئے تھے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی. روایت کے فکر ہے کہ جب مسلم کو شہید کر دیا گیا نا، جان تو مسلم پہ کیا ظلم ہوا. مسلم کے جسم پہ سر نہ تھا، لیکن مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھنے کے بعد کوفے کی گلیوں میں مسلم کو کوفے کے بچے کھینچتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے ہم نے مسلم کو مار دیا، ہم نے مسلم کو مار دیا. روایت کے فکرے ہیں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا یہ کس مسلم کی بات ہو رہی ہے؟ بڑے بھائی نے کہا بھیا یہ شاید کسی اور مسلم کی بات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے چہرہ دیکھا، بھیا میں جانتا ہوں یہ ہمارے بابا مسلم کی بات ہو رہی ہے. کہتے کہ مرتبہ چھوٹے بھائی نے ایک مرتبہ گلے سے ہاتھوں کو نکالا اور دوڑتا ہوا کوفے کی گلی میں پہنچا. اب جو دیکھا اور ایک جسم ہے جس کے پیروں میں رسی بندھی ہوئی، کوفے کے بچے کھینچتے ہوئے. ایک مرتبہ مسلم کے چھوٹے بیٹے نے خود کو مسلم کے جسم پہ گرا دیا. بابا آپ ہمیں چھوڑ کے کس کے سہارے چلے گئے؟ بابا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے چلے گئے؟ عزیزارو وہی وقت تھا جب دونوں بچوں کو قید کر لیا گیا، جب دونوں بچوں کو قید خانے میں رکھا گیا. کہتے قید خانے میں بچوں کو سوکھی روٹی اور گرم پانی ملتا تھا. چھوٹا بھائی ہمیشہ بڑے بھائی سے پوچھتا تھا بھیا یہ پرندے صبح کو اپنے گھر سے جاتے ہیں پھر شام کو واپس اپنے گھر پلٹ جاتے ہیں، بھیا ہم کب اپنے گھر واپس جائیں گے؟ ہمیشہ بڑا بھائی کہتا تھا بھائی آج میرے چھوٹے بھائی وہ وقت آئے گا جب ہم گھر واپس جائیں گے. کہتے ایک رات چھوٹا بھائی سو رہا تھا، بڑا بھائی کونے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ چھوٹا بھائی چونک کے اٹھا، ہائے بابا ہائے بابا، بابا ابھی تو میرے قریب بیٹھے تھے، ابھی تو باتیں کر رہے تھے. ایک مرتبہ بڑے بھائی نے پوچھا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہ بھیا ابھی بابا میرے قریب بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے میرے بچوں بہت وقت گزر گیا تو میں بڑا ظلم برداشت کیا، حق تمہیں لینے کے لیے آئے. عزاداروں روایت کہتی بڑے بھائی نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گیا اب ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ارے دونوں بھائیوں نے گلے میں باہیں ڈالی اور رونا شروع کیا. بابا عزاداروں آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کبھی رونے میں بخل نہ کرنا، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں. چھٹے امام کہتے ہیں ایسے رویا کرو ہماری مصیبت پر جیسے ضعیف ماں اور باپ کے سامنے ان کا جوان ایڑیا رگڑ رہا ہو. عزاداران امام مظلوم کربلا کہتے جب دونوں بھائی روئے تو ایک مرتبہ جو دروان تھا نا حارث، کہتے دروان کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز پہنچی. اس نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، کہا کیوں رو رہے ہو؟
ایک مرتبہ بچے کہتے اتنا گڑ گڑا کے رو رہے تھے، وہ علی کا چاہنے والا تھا، رحم دل تھا، تڑپ گیا، بے ساختہ بچوں سے پوچھا تم کون ہو؟ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا ہم مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ اتنا سنا بچوں کے پیروں پہ گر گیا، شہزادہ مجھے معاف کر دو، ارے میں مولا علی کا چاہنے والا، علی کا شیعہ ہوں، شہزادہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم یہاں قید ہو۔ دیکھو شہزادہ کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، ہاں میں یہ کرتا ہوں، دیکھو جب میں کل آؤں گا رات کے وقت، جب میں یہاں سے جاؤں گا نا تو میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا، اس کے بعد تم جہاں چاہو چلے جانا۔ اگر روایت کہتی وہ وقت آیا کہ جب رات کی تاریکی میں دونوں شہزادے نکلے، ارے کوفے کی گلیوں میں رات بھر گھومتے رہے لیکن کوئی راستہ نظر نہ آیا، کسی نے اپنے گھر میں پناہ نہ دی۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا کہتے کنویں کے قریب دونوں بھائی ایک درخت پر بیٹھ گئے۔ ایک علی کی چاہنے والی پانی لینے کے لیے جو صبح کے وقت کنویں کے قریب آئی، اب جو اس نے ڈول کنویں میں ڈالا کیا دیکھا، ارے دو چاند سے چہروں کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ بچوں کو دیکھا، حسرت بھری نگاہوں سے کہا عزادار کوفے کے حالات اچھے نہ تھے۔ ایک مرتبہ کہا بچوں تم کون ہو؟ بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی بھی ہو، تجھے ہم سے کیا؟ روایت کی تھی چھوٹے بھائی نے کہا بھیا اس خاتون کی شفقت دیکھ کر مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے، بھیا مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے۔ اس خاتون نے کہا بچوں میں تمہیں ذرا بھی پریشان نہ کروں گی، میں تمہیں اذیت نہ دوں گی، تم مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ روایت کہتی ہے، روایت کی فکرے ہیں، دونوں بچوں نے اپنا تعارف کرایا، وہ خاتون تڑپ گئی شہزادہ آپ ہیں میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتی ہوں، ارے میں علی کی محبہ ہوں، علی کی چاہنے والے ہوں۔ عزادارو جب گھر لے کر گئی نا کہتے دن بھر بچے اس کے گھر رہے، اس نے کھانا کھلایا نہلایا دھلایا، جب رات کا وقت ہے کہتے اس کا بیٹا یا اس کا شوہر، کہتے ہیں وہ حارث اس کا نام تھا، یا شوہر یا بیٹا، تاریخ میں لکھا ہے دشمنان اہل بیت تھا، وہ ابن زیاد کی طرف سے بچوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا پورے شہر کوفہ میں، انعام رکھا گیا تھا۔ روایت کہتی جب رات کو وہ ہارا تھکا اپنے گھر واپس آیا، ایک مرتبہ وہی وقت تھا جب مسلم کے دونوں بچے حجرے میں سو رہے تھے، چھوٹا پھر رات میں اٹھا رونا شروع کیا، بھیا ابھی تو بابا میرے قریب بیٹھے تھے، پھر کہہ رہے تھے میرے لاڈلے ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب جو ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے گلے میں باہیں ڈالی رونا شروع کیا، وہ ظالم کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز پہنچی، ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہا یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ ماں نے کہا مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، شاید پڑوس میں کوئی بچے رو رہے ہو۔ وہ ظالم نہ مانا، ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوا، کیا دیکھا دو چاند سے بچے، چاند سے چہرے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے کہا اگر جان کی امان دو تو ہم اپنا تعارف کرائیں۔ اس ظالم نے کہا ہاں ہاں میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اپنا تعارف کراؤ۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا مسلم کے بیٹے ہیں، اس نے اتنا سنا ارے دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا۔ عزادارو کہتے اس ظالم نے رات بھر اپنے گھر میں دونوں بچوں کو رسی سے باندھ رکھا، جب صبح کا وقت ہوا روایت کے فکرے ہیں کوفے کے قریب سے نہر فرات گزر رہی ہے، کہتے وہ ظالم دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کر ارے کھینچتا ہوا نہر فرات کے قریب لے گیا۔ بچوں نے ایک مرتبہ اس نے پہلے چھوٹے بھائی سے پوچھا تم پہلے قتل ہونا چاہتے ہو؟ بڑے سے پوچھا تم پہلے قتل ہونا چاہتے ہو؟ چھوٹے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، بڑے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو۔ اس نے چھوٹے سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم دل پھٹ جائے گا سنیے گا کہ تم کیوں پہلے قتل ہونا چاہتے ہو؟ کہ اماں نے بتایا تھا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، ارے میں نہیں چاہتا میرے سامنے میرا باپ جیسا بھائی۔
سے پوچھا تم کیوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ کہ اماں نے بتایا تھا چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے. ارے میں نہیں چاہتا میرے سامنے میرے اولاد جیسا بھائی. عزادارو روایت کی فکرے ہیں. اس ظالم نے پہلے چھوٹے کو بالوں سے پکڑا, خنجر نکالا, ایک مرتبہ بڑا بھائی اس کے پیروں پہ گر گیا. ظالم, ارے کیوں میرے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ مال دنیا کے لیے. ارے ہمیں مدینے لے کے چل, وہاں ہمارے بابو حسین. تجھے جتنا مال چاہیے ہم تمہیں دلا دیں گے, لیکن ہمیں قتل نہ کر. کہتے ہیں ظالم نے بڑے بھائی میں ٹھوکر ماری. ارے چھوٹے بھائی کے سینے پر اس طریقے سے بیٹھا, خنجر کو چلایا. اس نے چھوٹے بھائی کے سر اور جسم میں جدا کی. جدائی کرنے کے بعد ایک مرتبہ چھوٹے کا جسم اٹھایا اور فرات میں پھینک دیا. جسم آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ پھر بڑے بھائی کو پکڑا, بڑے بھائی کے سینے پر اس ظالم نے اپنا جسم اٹھا رکھا. بڑے نے آواز دی, بابا مسلم, بابا مسلم. وہ ظالم نہ بہلا, اس نے خنجر بڑے کی گردن پہ چلایا. اب جو بڑے کا جسم اٹھایا, چھوٹے بھائی کا جسم آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے اپنے ہاتھوں کو کھولا. بھیا ہماری آغوش میں دونوں بھائیوں نے گلے میں باہیں ڈال دی. روایت کے فکرے ہیں. بس آخری جملے کہتے جب یہ ظالم دونوں بچوں کے سر اٹھائے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا, ابن زیاد ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا, اے ظالم, کیا تجھے ان معصوم بچوں پر ترس نہیں آیا؟ عزادارو روایت کے فکرے ہیں. کہتے ہیں بچوں کے بال اس نے اس طریقے سے پکڑے تھے کہ بچوں کے سر کے بال کھل کر چہرے پر اس طریقے سے تھے کہ بچوں کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا. پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان علی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں قائم آل محمد کے انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کل مومن اور مومنات کے لیے ارسال فرما.